اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حقائق ہم تک کیسے پہنچے. شروع میں ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ حادثہ ہے, کہیں نہ کہیں دل میں اس بچے کے لیے, افنان کے لیے ہمدردی تھی. لوگوں کو تو فوجی عدالتوں میں لے جانا چاہیے. آپ نے ختم تو کر دیا قانون, لیکن کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو فوجی عدالتوں میں لے جایا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے, ان کو موقع کے اوپر سزا دے دی جائے. افنان درندہ, اس کا باپ درندہ, جنہوں نے ان کی جانیں لے لیں, کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں فرا اقرار. تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں. دعا یہی ہے کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں. یہ جملے کہتے ہوئے مجھے ڈی ایچ اے کا وہ خاندان یاد آ رہا ہے, بار بار میرے ذہن میں. کل سے وہ خاندان آ رہا ہے, جو تصاویر مجھ تک پہنچی ہیں وہ آ رہی ہیں, جن کے گھر سے 6 جنازے اٹھے ہیں. اور آپ یقین جانیں, وہ ایک گھر نہیں, 3 گھر, 3 خاندان برباد ہو گئے. اور برباد کرنے والا کم عمر بچہ افنان, جس کے لیے یہ کیمپین کی جا رہی ہے کہ وہ کم عمر کم عقل ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت ہی بھیانک حقائق بتانے جا رہی ہوں, جس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بچہ تو ذمہ دار ہے ہی ہے, لیکن اس کو یہ شے دینے والے, اس کا ساتھ دینے والے کون لوگ تھے؟ تو جناب, وہ کوئی اور لوگ نہیں تھے, ان کے والد محترم تھے, جو اس گاڑی میں موجود تھے. پہلے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے دوست موجود ہیں. جی نہیں, افنان کے ساتھ ان کے والد موجود تھے, جو بار بار یہ بیان دیتا رہا کہ میرے پیرنٹس کو پتہ نہیں, وہ مجھے منع کرتے تھے گاڑی چلانے سے. وہ صاحب ساتھ براجمان تھے, اور یہ سارا کچھ پلان جو کیا گیا اس میں ان کے والد بھی شامل تھے. سب سے پہلے تو یہ جو مکروہ عمل کیا گیا ہے افنان کی جانب سے, میں کہتی ہوں اس کے باپ کو بھی گرفتار کریں اور اس کو بھی وہی سزا دیں جو افنان کو ملتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کڑی سزا دیں. آپ اپنے بچے کو ساتھ بٹھا کے اتنی بڑی درندگی کر رہے ہیں, ہراسانی کی بات تو ایک سائیڈ پہ کر دیں, آپ چیز کرنے کی بات تو ایک سائیڈ پر کر دیں, جن ایکٹیویٹیز میں ان کے بچے ملوث ہیں اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. آپ نے 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 6 لوگوں کی جان لے لی ہے, جس میں 4 ماہ کی بچی شامل ہے, 6 ماہ کا بچہ شامل ہے, اس کی ساس شامل ہے, ایک نوجوان شامل ہے, اس کی بیوی شامل ہے. آپ کو رحم نہیں آیا؟ آپ کے ذہن نے کام نہیں کیا؟ آپ کے ذہن پہ کون سی درندگی سوار تھی؟ کون سی ایسی اپنی حس کی آپ تسکین کر رہے تھے کہ آپ نے 6 لوگوں کی جانیں لے لی اور آپ ایک لمحے کے لیے کانپے نہیں ہیں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حقائق ہم تک کیسے پہنچے. شروع میں ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ حادثہ ہے, کہیں نہ کہیں دل میں اس بچے کے لیے, افنان کے لیے ہمدردی تھی, لیکن وہ بچہ نہیں ہے, وہ بہت بڑا درندہ ہے. اور اب یہ پلی بھی لی جا سکتی ہے کہ جس ذہنی طور پر توازن ٹھیک نہیں تھا, ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی, لیکن اس کسی چیز, کسی جھانسے میں آپ کو نہیں آنا ہے, اور کتنا بھی کس کا اثر و رسوخ کیوں نہ ہو, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور دوسری میں آپ کو افسوسناک پہلو بتاؤں, میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں نے اپنے پروگرامز کے دوران بھی دیکھا, جو بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی اس کے دوران بھی دیکھا, کہ یہ پولیس کرتی کیا ہے. پولیس پیسے لے لیتی ہے اور بک جاتی, یہ برائے فروخت ہیں ہمارے پولیس آفیسرز. لیکن اس بار مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ہاتھ ہولا نہیں رکھیں گے, ان لوگوں کو سزائیں دیں گے, جس کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے. دفاعت میں دہشت گردی کی دفاعت شامل ہو گئی ہیں. ایسے موقع پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو تو فوجی عدالتوں میں لے جانا چاہیے. آپ نے ختم تو کر دیا قانون, لیکن کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو فوجی عدالتوں میں لے جایا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے, ان کو موقع کے اوپر سزا دے دی جائے. مطلب ایسے درندے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی جانیں لے لیں, اور آپ ایک لمحے کے لیے کانپے نہیں. اور پورا پلان کر کے اس بچے کو میڈیا کے سامنے لایا گیا, وہ بچہ ڈیٹیل بتا رہا ہے. آپ کو ایک لہجے کے لیے بھی اس لڑکے کی آنکھوں میں شرم محسوس ہوئی, اس لڑکے کے لہجے میں کپکاہٹ محسوس ہوئی, یا اس کہیں آپ کو یہ لگا کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ اندر سے کہیں خوفزدہ ہے, اس کو شرمندگی ہے؟ نہیں جی, وہ کانفیڈنس سے ساری باتیں بتا رہا تھا, اور یہ کور اپ سٹوری تھی جس کو پولیس کے ذریعے سوشل میڈیا پہ لایا گیا, پھیلایا گیا. ورنہ جو ملزم ہوتا ہے اس کے اس طرح سے بیانات پولیس ریکارڈ کر کے سامنے نہیں لاتی ہے. یہ بڑا انوکھا واقعہ تھا, اور کوشش یہی کی جا رہی ہے اس خاندان کو بچا لیا جائے, لیکن بہت ہی اس وقت افسوسناک واقعات سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. پوری کہانی گھڑی گئی کہ جی میک ڈونلڈز جا رہے تھے اور بچے تھے, بچوں سے یہ کچھ ہو گیا, غلطی ہو گئی, سپیڈ بڑھ گئی. نہ جی نہ, ایسا کچھ نہیں تھا ہوا, سب کچھ پلان کیا گیا. اور بات کیا تھی کہ گاڑی میں موجود خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی, ان کو تنگ کیا جا رہا تھا, جملے کسے جا رہے تھے, جب وہ بیچارہ معصوم جو اس دنیا
دنیا سے ہی چلا گیا, اسے سمجھانے کی, روکنے کی کوشش کی, تو جناب ان کی انا کا مسئلہ بن گیا. اس کے باپ کو بھی لگا افنان, کیونکہ کوئی کیسے ہمیں یہ کہہ سکتا ہے. اب دیکھیں نا, بے غیرتی کی انتہا, بے شرمی کی انتہا, کہ باپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور 8ویں کلاس میں پڑھنے والا بچہ, کیا عمر ہوگی, وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. تو ذہنی طور پر آپ سوچیں کہ وہ کتنا آگے چلا گیا ہے, اور اس میں باپ اس کا مکمل طور پر قصوروار ہے. اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ جو فیملی جا رہی تھی, اسی فیملی کی ایک اور گاڑی اس گاڑی کے پیچھے جا رہی تھی, جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن یہ سب کچھ اتنی جلدی, اتنی تیزی سے ہو گیا کہ کسی قسم کی امداد نہیں ہو سکی. اور گاڑی کے ویژولز آپ نے دیکھے ہیں, کس طرح سے وہ گاڑی بالکل پچک چکی ہے. اس کے اندر جو انسان بیٹھے ہوں گے, جو لوگ موجود ہوں گے, ان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں گی. کس اذیت میں انہوں نے جان دی ہوگی, کس تکلیف میں ہوں گے اس وقت, کتنا انہوں نے چیخا ہوگا, پکارا ہوگا. وہ ننھے معصوم بچے, ان کا کیا قصور تھا. وہ نہتے لوگ, معصوم لوگ, بے گناہ لوگ, جن کو افنان درندہ, اس کا باپ درندہ, جنہوں نے ان کی جانیں لے لیں, کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں. میں تو کہتی ہوں کیمپین شروع کر دیں. میں نے ابھی تک دیکھی نہیں باضابطہ طور پر کیمپین. ہیش ٹیگ شروع کریں جناب, ہم یہی کرتے ہیں, کرتے آئے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ اس بار انصاف ملے. ہم دیکھیں کہ یہ جو مجرمان ہیں یہ کٹہرے میں آئیں, اور کٹہرے کے بعد وہ سزائیں حاصل کریں. ورنہ اگر اس بچے کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے, اس کو سڑکوں پر رہنے دیا جائے, یہ تو آئے روز قتل کرے گا. اس کے منہ کو تو خون لگ گیا, اور اس کا باپ اس کے ساتھ ہے. اس کو تو کوئی ڈر خوف ہی نہیں کہ وہ کر کے آ رہا ہے. اس کو پتا ہے جی, میں اگر کچھ بھی کر لوں گا, کسی کی جان بھی لے لوں گا, چاہے وہ 6 لوگ ہوں, 10 لوگ ہوں. آج 6 لوگوں کو قتل کیا, وہ کل 12 کو کرے گا, اس کے بعد سینکڑوں کرے گا. آپ کو وہ ملزم یاد ہے نا, مجرم یاد ہے, جس نے 100 بچوں کا قتل کر دیا تھا. اسی طرح کا کوئی ذہن لگتا ہے مجھے, اور اس کا باپ اس میں مکمل طور حصے دار ہے, مکمل طور پر قصوروار ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, والدین سے, ایک تو اپنے بچوں کو شے نہ دیں. اگر وہ غلطی کر کے گھر پر آتے ہیں تو اس کو خود سزا دیں, تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ معاشرہ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا, اور قانون بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. اور خدا را قانون کو حرکت میں لائیں, ایسے لوگوں کو سزائیں دیں. ورنہ ہم کون سا واقعہ یاد کریں گے جس میں آپ نے ملزمان کو, مجرمان کو چھوڑ دیا تھا, اور وہ آج بھی دندناتے پھریں. کو تھوڑی سی شرم اور غیرت کھا لیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں, ہم جو ہم کر رہے ہیں اپنی آواز اٹھائیں گے, اٹھاتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ تعالیٰ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے, اور جو بیچارہ مظلوم خاندان ہے جس کا ایک ہی شخص بچا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو انصاف عطا فرمائے. ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری عدالتوں کو انصاف کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.